یہ کوئی نہیں فیصلہ کر سکتا، وہ آپ کہتے رہیں، بلکہ ادھر ہی نہیں کرتے. آپ ذرا طارق جمیل صاحب کے بارے میں اہل حدیث سے پوچھ لیں، بریلویوں سے پوچھ لیں کہ جی کتنا نورانی چہرہ ہے، تو پھر آپ کو وہ 3-4 جو دیں گے نا لمبی لمبی، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. اور اس طریقے سے الیاس قادری صاحب کے بارے میں آپ دیوبندیوں سے پوچھ لیں، شیعہ سے پوچھ لیں، اہل حدیث سے پوچھ لیں کہ کتنا نورانی چہرہ ہے. جی 70 سال عمر ہے، ایک جھری بھی نہیں چہرے کے اوپر. ٹھیک ہے، داڑھی کالی کر لیں تو وہ 35-40 سال کے نظر آتے ہیں. نورانی چہرہ ہے، رنگت صاف ہے، سب کچھ ہے. ظاہر ہے وہ لیونگ سٹینڈرڈ پچھلے 30-40 سال سے ان کا 30 سال سے تو ایٹ لیسٹ بڑا اچھا ہے. ہاتھ بھی روئی کی طرح نرم ہو جاتے ہیں، پھر سب کچھ ہو جاتا ہے. نورانی ماحول میں رہیں گے سر. آپ دیکھیں سردیوں کے اندر آپ اپنے آپ کو آبزرو کریں، سردیوں میں آپ کے چہرے کی رنگت بہتر ہو جاتی ہے، گرمیوں میں تھوڑی سی کیوں؟ موسم بہتر ہو جاتا ہے. اس لیے جو سرد علاقوں کے لوگ ہیں ان کے رنگ بہت صاف ہیں، اور جو آپ گرم علاقوں کے لوگوں کی طرف جائیں گے نا تو آپ کو پکے رنگ نظر آئیں گے. آپ ادھر یہ جنوبی پنجاب چلے جائیں، لیکن ادھر آپ گلگت چلے جائیں تو آپ چہرے دیکھیں کتنے صاف ہیں. تو اسی طریقے سے جنہوں نے اپنے گھروں کو گلگت بنایا ہوا ہے، یعنی وہ ایئر کنڈیشن گاڑی سے ایئر کنڈیشن کمرے میں، باتھ روموں تک میں ایئر کنڈیشن لگائے ہوئے ہیں. سر ہمیں ایسے پیروں کے گھر بھی پتہ ہیں جنہوں نے باتھ روموں میں بھی لگائے ہوئے ہیں. تو سر وہ چہرہ تو خود بخود نورانی ہو جائے گا نا. اور جب شہید ہوں گے تو وہ شہادت کے بعد بھی چہرہ نورانی نظر آئے گا. اور پھر اتنے صاف ستھرے چہرے کو جب آپ غسل دے کے میت کو لٹایا ہوگا تو لوگ کہتے ہیں جی لگتا ہے کہ انہیں اٹھ جان گے جس طرح بندہ ستا ہوتا ہے. تو جناب جب بندہ مرا ہوتا ہے نا اس وقت بھی اس کی وہی کیفیت ہوتی ہے جو ایک سوئے ہوئے بندے کی ہوتی ہے. چونکہ آپ نے ان لوگوں کو سوئی ہوئی حالت میں دیکھا نہیں ہوتا، اس لیے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ سوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ سوئے بھی ہوتے ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے. ہاں فرق چیک کر سکتے ہیں آپ. عام بندہ جب سویا ہوتا ہے نا تو اس کا جسم بو نہیں چھوڑتا، لیکن یہ جو سویا ہوا ہوگا نا اس کا جسم بو چھوڑ جائے گا 1-2 دن کے اندر. سردیاں ہوں گی تو شاید 1.5-2 دن اور لے لے، گرمیاں ہوں گی تو 1-2 دن میں ہی ساری بزرگی کھل جائے گی. ہاں جی. اور اگر سائبیریا میں ہو تو آپ بے شک قیامت تک اس کی لاش باہر رکھیں اوپن، وہ اسی طریقے سے ہی رہے گی، کچھ نہیں ہونا اس کو. ہاں جی. تو یہ سارا ایک ڈھکوسلے ہیں شہادت کے نام کے اوپر. لیکن اس کا رزلٹ میں یہ قطعاً نہیں نکالوں گا کہ آپ لوگوں کو شہید کہنا چھوڑ دیں. یہ آپ کا حق ہے، آپ کہیں، یہ کسی کو منع نہ کریں. وہ بلکہ فضل الرحمان صاحب نے تو کہا تھا اگر امریکن کتے کو بھی مار دیں تو میں کتے کو بھی شہید کہوں گا. وہ تو اگلے لیول تک چلے گئے تھے. کتے کو آپ شہید نہ کہیں. انسان جو مرتا ہے کلمہ گو ہے، اہل قبلہ ہے، مسلمان ہے، اس کے لیے شہید کا لفظ بولیں. باقی رہ گئے جو نان مسلم ہیں وہ شہید ان معنوں میں نہیں بول رہے ہوتے، وہ اپنے اس اعتبار سے، تو ان کو بھی رائٹ ہے وہ اپنوں کو شہید کہتے رہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں اپنا بندہ ان کا ایئر کریش میں مر جائے تو اسے کہتے ہیں شہید، دوسرے کا مر جائے تو کہتے ہیں کتے کی موت مر گیا. دیکھو جی لاش بھی نہیں لبی کہتے ہیں نا. تو میں ایسے پوچھتا ہوں کہ حضرت امیر حمزہ کا جو مسئلہ ہوا تھا ان کا ناک کان یہ سب کچھ کاٹے گئے، اور رومن امپائرز کی جنگوں میں چھوٹی چھوٹی بیٹل فیلڈز کے اندر جو صحابہ کو تیل کے کڑاہوں میں تلا گیا تو وہ ان کی لاشوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تو آپ ان کو کیا کہیں گے؟ یا طاعون کے مرض میں جو لوگ شہید ہوئے، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح طاعون کے مرض میں شہید ہوئے ہیں شام میں، فاتح شام ہیں، یرموک کے وہ فاتح ہیں، آرمی چیف تھے مسلمانوں کے. طاعون میں اتنے بڑے بڑے پھوڑے پورے جسم پہ نکلتے ہیں، ان میں پیپ پڑ جاتی ہے اور کتنی مشکل سے انسان کی موت ہوتی ہے. لیکن صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ طاعون کے مرض میں جو مر گیا وہ شہید ہے، بشرطے کہ اس کے اعمال ٹھیک ہوئے، عقائد ٹھیک ہوئے. یہ ساری چیزیں کمپلیمنٹری ہوتی ہیں. پک اینڈ چوز نہیں کرنا ہوتا اپنی مرضی کا کہ ایک جز لے لیں اور آپ کہہ دیں کہ جناب یہ سب کچھ ہو گیا. اس لیے میں نے اس حوالے سے کلیئر کر دیا. آپ شوق سے جسے کہنا کہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آخرت میں اللہ کے حضور وہی شہید ہوگا جو اللہ کے حضور شہید ہے. ٹھیک ہوگا جی.